السلام علیکم ناظرین۔ تو علی محمد خان صاحب نے سپیچ کی تو بڑی تگڑی سپیچ تھی۔ تو یہ جو انہوں نے سپیچ کی، جو باتیں کی انہوں نے، میرے خیال سے سب کو فالو کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں یا حکومت کے لوگ ہیں، مطلب نون لیگ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، جس جماعت سے بھی تعلق ہے، تو ان کی باتوں کو سننا چاہیے ان کو۔ علی محمد خان صاحب کی تقریر جو ہے نا، اس کو بار بار فون کے اوپر لگا کے سنیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ تو یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، اگر ان باتوں کو فالو کر لیا جائے تو میرے خیال سے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ خیر، انہوں نے جو شروعات کی اپنی تقریر کی، تو سب سے پہلے تو اللہ کے سو ناموں سے شروعات کی انہوں نے۔ تو خیر، ان کو اس ایوان کی پاکیزگی کا پتہ ہے، کیونکہ ماضی کے اندر جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، علی محمد خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ جی اس ایوان کے اندر میں باوضو آتا ہوں، مطلب وضو کے بغیر میں اس ایوان کے اندر بیٹھتا بھی نہیں ہوں۔ ان کو اس ایوان کی پاکیزگی کا پتہ ہے۔ تو انہوں نے جو سپیچ شروع کی اپنی، تو بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سود ہے نا، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب سود کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد عوام ترقی کرے گی، ملک ترقی کرے گا۔ جب بجٹ وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر بنیں گے نا، سود کا خاتمہ کر کے جب بجٹ تیار کیے جائیں گے، تو وہ بجٹ جو ہوں گے عوام کی ترقی کے بجٹ ہوں گے۔ نہیں تو پھر اس طریقے سے حالات ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ ہم 75 سال سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اسلام کے اندر ایک واضح طور پہ بتایا گیا سود کے حوالے سے۔ اس کے باوجود بھی یہ سود جو ہے، یہ ایک ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ ویسے میں یہ کافی عرصے سے یہ چیز سوچتا تھا کہ جس طریقے سے اسلام کے اندر واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ سود کا خاتمہ کرنا ہے، مطلب سود جو ہے نا، یہ اللہ نبی کے ساتھ جنگ ہے، تو اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر مسلم ممالک جو بھی ہیں، ان سب کے اندر سود کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اتنی سختی سے ایک چیز بتائی گئی ہے، اسلام کے اندر واضح پیغام ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بات نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اسمبلی کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو میں نے آج علی محمد خان صاحب کی سپیچ سنی، تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی تقریر تھی ان کی۔ تو جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی کہ اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا، جب اس کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد جو بھی بجٹ بنے گا، چاہے وہ نون لیگ بنائے، پاکستان پیپلز پارٹی بنائے، پی ٹی آئی بنائے، جو بھی بجٹ بنائیں گے نا، وہ عوام کی ترقی کا بجٹ ہوگا۔ تو اس پہ میرے خیال سے سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جی انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے بات کی۔ جمہوریت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے حق میں بات بھی کی، بے نظیر صاحبہ کے حق میں۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ مزید کتنی بے نظیر، کتنے بھٹو، کتنے لیاقت علی خان کو قربان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ پوری کیوں نہیں کرنے دی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تھی 90 کے اندر، اس کا خاتمہ 93 کے اندر کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے پہلے بے نظیر کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ تو یہ حکومت پوری کرنے دینی چاہیے سب کو۔ اس طریقے سے کبھی بھی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو وہ خیر نواز شریف صاحب کے حق میں بات کر رہے تھے، بے نظیر صاحبہ کے حق میں، مطلب ان کی سپیچ سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایک جماعت کی سائڈ پہ نہیں بات کر رہے۔ ان کی تقریر سے یہ لگ رہا تھا کہ صرف وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ ایوان کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ جمہوریت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ سب کو یہاں پہ طاقت کے لیے اور سیاست کے لیے نہیں لڑنا چاہیے، عوام کے لیے لڑنا چاہیے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عوام کی آواز بننا چاہیے، سب کو عوام کے حق کے اندر بات کرنی چاہیے، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ جی پاور ہمیں ملے، دوسرے کہتے ہیں پاور ہمیں ملے، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، عوام کی بات کرنی چاہیے۔ تو جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس کے بعد آخر کے اندر نون لیگ والے جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھ کے ایک شعر انہوں نے پڑھا، تو وہ کیا تھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، جاگن والیاں رج کے لٹیائے، سوئے تسی بھی ہو سوئے اسی بھی ہاں، لالی اکھیاں دی پئی دسدی ہے، روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی ہاں۔ تو یہ شعر علی محمد خان صاحب نے نون لیگ والوں کی طرف دیکھ کے پڑھا ہے۔ تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ تو خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے اسمبلی کے اندر، تو اپوزیشن کی طرف سے کافی شور کیا جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ کافی تنگ ہو رہے تھے۔ تو پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب ساتھ ہے، انہوں نے کان کے اندر ایک بات کی، تو وہ کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے کان کے اندر کیا بات کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپوزیشن احتجاج سے پریشان وزیر دفاع خواجہ آصف کی مدد کو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پہنچ گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خواجہ آصف کو مشورہ دیا، ہیڈ فون لاؤ تے تن دیو۔ اس کے ساتھ ہی وزیر قانون نے وزیر دفاع سے کان میں سرگوشی کی اور کہا، اللہ دی قسمیں مائک نہیں چھڑنا۔
تو یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو مشورہ دیا۔